بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیک سیدتی یا ام المصائب زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہیں اپنی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے پہلے بھی سٹارٹ میں بھی جو آپ کو بتایا تھا کہ ہیہات من الذلہ کی عصری معنویت جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا، اور ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے انڈیا لکھنؤ سے۔ آپ کا تعارف کراتی چلوں کہ آپ سلطان الذاکرین ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صدر الافاضل، اور آپ صدر ہیں شعبہ اردو حسین آباد گورنمنٹ کالج لکھنؤ میں، اور آپ ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہیں، اور خطابت اور جو ہے اس سے آپ کا تعلق ہے۔ ہم ان کو السلام علیکم شفق صاحب، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آپ کو جو ہے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں ان دنوں کی، ان ایام کی، اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہیہات من الذلہ کی جو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کب کہا امام نے اور کیوں کہا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو عصری معنویت ہے کہ آج کے زمانے میں اس کا کیا، کیسے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے آج کی پریزنٹ سچویشن میں جہاں ہر انسان روزی روٹی اور اپنی زندگی کی الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، تو کیا وہ اس لائق رہ گیا ہے کہ وہ ہیہات من الذلہ کا جو فرض ہے وہ نبھا سکے، اور یہ کیا ہے، یہ شاعر حسینی ہے، یہ کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ وعلیکم السلام فائزہ پاس صاحبہ، اور آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام، اور میں بھی ان ایام کی تعزیت آپ کی خدمت میں بھی اور تمام سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب ہم تمام شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا سوگ منا رہے ہیں، اور آپ نے جو اب سوال کیا ہے ہم براہ راست اس کی طرف آتے ہیں کہ ہیہات من الذلہ یہ جو امام کے کلمات ہیں یہ امام حسین نے کس وقت ارشاد فرمائے اور ان کی معنویت کیا ہے۔ جب ہم اس پر غور کریں گے تو یہ اس وقت کے کلمات ہیں امام حسین علیہ السلام کے کہ جب آپ نے دشمنان اہل بیت کے درمیان کربلا کے میدان میں جو خطبہ دیا ہے، آپ نے مختلف موقعوں پر خطبے دیے ہیں اور مختلف موقعوں پر الگ الگ کلمات آپ کے مشہور ہیں۔ اس حوالے سے جب آپ لشکر ہر سے ملے ہیں تو اس موقع پر بھی آپ نے ایک خطاب کیا ہے، اور اس وقت جو خطاب فرمایا تو اس وقت آپ نے خطاب میں اپنے کہا تھا ایھا الناس ان رسول اللہ قال من راى سلطانا جابرا متحیلا لحرام اللہ ناکسا اہداہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان۔ آپ نے لشکر ہر سے اور اس کے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے جو کسی ایسے سلطان جابر کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال قرار دے، عہد شکنی کرے، سنت رسول کا مخالف ہو، لوگوں پر ظلم و ستم کرے اور لوگ اس کے ظلم کے خلاف زبانی یا عملی آواز احتجاج نہ بلند کریں، تو یاد رہے ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی وہی جہنم ہے جو ایک ظالم اور جابر کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا امام کے ان کلمات پر، آپ نے ان لوگوں کو بھی برابر سے قصوروار ٹھہرایا ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ کربلا استعارہ ہے ظلم کے خلاف، ایک ایسا استعارہ کہ جو مظلوم کو طاقت دیتا ہے اور ظلم کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ تو امام حسین نے جب لشکر ہر سے خطاب فرمایا اور ہر سے خصوصی طور پر خطاب فرمایا تو اس کو متوجہ کیا اس طرف کہ تم ایک جابر اور ایسے بادشاہ کی اطاعت میں ہو کہ جو کہ شریعت کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس نے حلال خدا کو حرام خدا میں تبدیل کر دیا ہے اور حرام خدا کو حلال خدا میں تبدیل کر دیا ہے، تو کیا ایسے سلطان کی اطاعت تم پر واجب ہے؟ یہ پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب امام نے اسے ایک طرح سے مہمیز کیا، اس کے ضمیر کو جگانے کا کام کیا۔ ہر جو ایک شب میں ہم نے سنا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایک شب میں امام کے لشکر میں آ گیا،
تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ راتوں رات کوئی معجزہ ہوا تھا اور وہ فوراً وہ ادھر آ گیا تھا، بلکہ وہ امام کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں کیا کہا، امام نے جب نماز جماعت کا وقت ہوا، جماعت کے وقت اس کو کس طرح سے عزت دی، اس کے پیاسے لشکر کو کس طرح سے سیراب کیا۔ تو یہ سارے مرحلے تھے جو آہستہ آہستہ اس پر حق کو روشن کر رہے تھے۔ تو امام نے ایسے موقع پر جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو اس وقت ان لوگوں کے ضمیر مردہ تھے اور ان پر ابھی بات کا امام کے اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے وقت گزر رہا تھا اور جیسے جیسے ضمیر بیدار ہو رہے تھے، ہر چند کے بہت سے لوگ ایسے تھے ان کے علاوہ جو لشکر یزید سے تھے، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ امام حسین حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، اس کا انہیں ادراک تھا، اس کی انہیں معرفت تھی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا یا ہمیں معرفت نہیں تھی، تو ایسے ہی موقع پر امام نے خطبے دے کر انہیں جگایا اور بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ حیات من الذلہ، امام نے یہ کس موقع پر جملے ارشاد فرمائے، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب مدینہ منورہ میں پہلی بار امام نے جو ان کلمات کو دہرایا ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور مدینہ کا گورنر ولید آپ کو بلاتا ہے اپنے دربار میں، اور بلانے کے بعد آپ کو یزید کی بیعت کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہے اور اطلاع دیتا ہے آپ کو کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید حاکم وقت بن گیا ہے، لہذا آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو ہم آپ کو بیعت کے مطالبے کے لیے آمادہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم نے یہاں بلایا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کا اعلان کر دیں۔ گویا سب نے بیعت کر لی ہے، تو اس لیے اب ضروری اور لازم ہے کہ آپ بھی یزید کی بیعت کر لیں۔ اور معاویہ نے 40 سال تک اقتدار کیا، اپنے قبضے میں حکومت کو رکھا، تو اس کے 40 سالہ اقتدار کے بعد ظاہر سی بات ہے جو تبدیلیاں دین میں آئی تھیں، جو تغیر دین میں واقع ہوا تھا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بالکل شریعت کو بدل دیا گیا تھا، دین میں تبدیلیاں لائی گئی تھیں، وہ تاریخ میں سب تحریر ہیں، ان کا یہاں ذکر کرنے کا میرے خیال سے بھی موقع نہیں آیا ہے۔ ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ جملے امام نے کس موقع پر ارشاد فرمائے، حیات من الذلہ۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جب بیعت کے لیے طلب کیا گیا امام کو، اور جب امام کے سامنے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تو امام نے بے ساختہ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام والسلام، کہا کہ اے ولید، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر کر اسلام کو سلام کہہ دوں اور یزید جیسے ظالم اور جابر حکمران کی بیعت کو قبول کر لوں؟ یعنی یزید کی بیعت کرنے کو امام نے اس بات سے تعبیر فرمایا کہ گویا اسلام کو رخصت کر دینا ہے۔ جس نے بھی، اب اس سے ایک میسج اور بھی سامنے آیا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت کی، گویا اس سے اسلام رخصت ہو گیا۔ حقیقت سے واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے وہ اسلام کی روحانیت کو نہیں سمجھ رہے تھے، اسلام کی معنویت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ اگر اسلام کی معنویت اور روحانیت کو سمجھ رہے ہوتے تو وہ کبھی بھی فرزند رسول کے خلاف نہ جاتے۔ اور امام نے جو بیعت نہیں کی ہے یزید کی، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فتح میں، یہ قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے، اور 9ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے، بے شک ان لوگوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ یعنی جس نے اللہ کے رسول کی بیعت کی، گویا اس نے اللہ کی بیعت کی۔ تو اب اگر امام حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں تو صرف امام حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، گویا اللہ کا رسول یزید کی بیعت کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول نے بیعت کر لی تو گویا یزید کی بیعت، پھر بچا کیا؟ تب پورا دین، اسلام، شریعت، سب کچھ یزید کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی کہ اللہ نے بیعت کر لی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاتم بدین۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین یہ برداشت کرتے کہ وہ یزید کی بیعت کریں اور گویا سارے انبیاء کی جو اب تک کی محنت تھی، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو ضائع کر دیں؟ تو امام حسین صرف اور صرف یہی نہیں کہ یزید کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، یعنی باطل کے خلاف، یزید کا مطلب باطل کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، بلکہ وہ حق کی محافظت کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے۔ اور امام حسین نے اس طرح سے حق کی حفاظت کی ہے۔ اب اگر ایسے موقع پہ ہم خاموش رہتے ہیں جب ہم پہ ظلم ہوتا ہے اور ظالم ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے، ہمارے پڑوسی پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر ہم محفوظ ہیں اور دوسروں پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں،
تو ہم بھی اس ظلم میں شریک ہیں جو ظالم ظلم کر رہا ہے. یہ بھی امام نے فرمایا. اور اس موقع پر امام نے ایک اور خاص جملہ کہا تھا. آپ نے فرمایا وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ الْخِلَافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَىٰ آلِ سفیان. کہا ہے مروان تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو, ہیں ولید تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو, کیا تمہیں میرے جد کا وہ قول یاد نہیں ہے, کہ میرے نانا کا وہ قول یاد نہیں ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا اور میں نے سنا ہے ان سے کہ آل ابو سفیان پر خلافت حرام ہے, یعنی ان تک خلافت جا ہی نہیں سکتی, اور اگر وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ خلافت نہیں ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی, حکومت میں تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ خلافت ایک الہی منصب ہے, وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اور قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جس میں پروردگار عالم نے مختلف مواقع پہ خلافت کا اعلان کیا ہے کہ خلافت یعنی گویا الہی منصب ہے, وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. جناب آدم کے تعلق سے موجود ہے خلافت سے جو اعلان اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا کیا ہے, جناب ہارون کی خلافت کا اعلان پروردگار نے قرآن میں کیا ہے, جناب داؤد کی خلافت کا اعلان پروردگار نے قرآن میں کیا ہے. تو مختلف مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب جس سے ظاہر ہو جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ خلافت الہی منصب ہے. تو امام حسین نے یزید جیسے ظالم اور جابر کی بیعت نہ کر کے گویا تمام نبیوں کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچایا. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہم عام زندگیوں میں ظاہر ہے جب ہم خود کو حسینی کہتے ہیں, کربلا کا ماننے والا کہتے ہیں, یا اگر کم سے کم بھی کہیں تو محب تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں, تو ظاہر ہے محبت کا تقاضا ہو یا ولایت کا تقاضا ہو تو وہ کہتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ظالم کی ظلم پہ خاموش رہنا جو ہے وہ بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کیسا کردار درکار ہے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے, کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنہی ظلموں فرض کریں چاہے وہ زانی ہو, شرابی ہو, ظالم ہو یا کوئی بھی گناہ آپ جو جدید کی شخصیت میں تھا, آج اسی شخصیت کے بہت سے کردار ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو جو ہے سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ فخر سے مل بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا منافقت ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہیں, کیسا کردار چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے اس کی وجہ بہت صاف اور واضح ہے کہ اگر ہم غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, اگر ہم ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو ہم اس میں شریک ہیں پوری طرح سے. جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں بار بار کہ ہم جب زیارات پڑھتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی, تو ہم زیارتوں میں باقاعدہ یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ لعن اللہ امتن سمعت بوالک فرویت پہ. ہم ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے اس ظلم کے بارے میں سنا اور سننے کے بعد وہ اس پہ راضی رہے, اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا, اس کے خلاف ایجوکیشن نہیں کیا. تو اگر ہم ان پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ کیونکہ وہ خاموش ہے اس وقت, تو ہم یہ بھی نہ بھولیں, ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج کے عہد میں کوئی وقت کا یزید, کوئی وقت کا سلطان کسی پر ظلم کر رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو یقین جانیے کہ ہم اس ظالم کے ساتھ ہیں, ہم اس ظالم کے ظلم میں اس کی معاونت کر رہے ہیں. لیکن ہم تو آپ چاہتے ہیں, معذرت چاہوں گی آپ کی بات, جی کمپلیٹ کیجیے آپ پہلے کی. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسینی ہیں, جی اور اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ حسینی راستے پر چلیں تو امام حسین کا پیغام کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ جو حیات من الذلہ جو ہمارا عنوان ہے اس کو یہ ہے کیا, یہ پیغام امام نے جو پیغام دیا ہے اس میں یہی مقصد پوشیدہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوتے ہوئے دیکھو, دو چیزیں ہمیشہ برسر پیکار رہی ہیں, حق اور باطل. جب حق اور باطل برسر پیکار ہو تو ہمیشہ حق کا ساتھ دو, تماشائی نہ بنو. امام نے فرمایا کنارہ کشی اختیار نہ کرنا, کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے تم خاموش رہو. اگر تمہارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تب بھی تم پر لازم ہے کہ تم اس کے خلاف آواز بلند کرو, اور عافیت طلب نہ بن جانا. امام فرماتے ہیں ایسے موقعوں پر کہ جب ظلم ہو رہا ہو تم عافیت طلب بن کے گوشہ نشینی اختیار کر لو, تو یہ گوشہ نشینی قابل قبول نہیں ہے. ایسے موقعوں پر ظلم کے خلاف ہر حال میں ہمیں آواز بلند کرنا ہے. جی آپ بتائیں. جی تو ہم کیا وجہ ہے کہ ہم تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے مار دیے جائیں گے, ہمیں مار دیا جائے گا, یا ہماری جاب چھن جائے گی, یا یہ جو ہماری زندگیوں کے مسائل ہیں ہم تو ان میں الجھے ہوتے ہیں. ہم میں اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز سے جو ہے وہ کریں
انالائز کریں, تجزیہ کریں, تو ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں ڈیلی لائف میں دیکھنی آتی ہیں. تو پھر ایسے میں ایک مومن کا کیا فریضہ بنتا ہے, وہ کیا کرے, کیسے ابھر پائے ان خوف اور ان جو دہشت یا ان ساری چیزوں سے ابھر کے کس طرح سوچ پائے؟ وہ کوئی ایسی بات جو ہمیں امام سے ملتی ہو جس سے ہمیں قوت مل سکتی ہو؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے 2 وجوہات ہیں, ہمیں اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے حق کی آواز, اس کا پہلا سبب یہ, سب سے پہلا سبب امام نے فرمایا تھا ان لوگوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, کہ تم پر میری بات اس لیے اثر انداز نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے. تو اب ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر حق کی آواز نہیں اثر انداز ہو رہی تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے شکم بھی مال حرام سے بھرے ہوں, ہمارا ذریعہ معاش بھی ایسا ہو جو شریعت اسلام میں حرام ہو اور اس طریقے سے ہم پیسہ کما رہے ہیں. تو ہمارا رزق جو آ رہا ہے ہمیں اس کا بھی تجزیہ کرنا ہے, انالیسس کرنا ہے, جائزہ لینا ہے کہ ہمارا رزق کا جو راستہ ہے کیا وہ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غلط راستہ اختیار کر رکھا ہو. اگر ہمارے پاس رزق حلال آ رہا ہے اور ہم رزق حلال اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کے بچوں پر بھی اور آپ پر بھی, یعنی ہر اس انسان پر کہ جو رزق حلال کھا رہا ہے اس کے اوپر حق کی بات اثر کرے گی. اور اگر حق کی بات اثر نہیں کر رہی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی کمی ہے, ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اس کا تزکیہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے اوپر حق کی آواز اثر انداز نہیں ہو رہی ہے. دوسری چیز خوف اور دہشت, کہ اگر خوف اور دہشت کا عالم ہے اور ظالم اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے خلاف اعلانیہ آواز نہیں بلند کر سکتے اس خوف سے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. کہ اگر مثلا ظالم اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے خلاف تنہا آتے ہوئے میدان میں سامنے آتے ہوئے ڈر رہے ہیں, تو آپ جہاں پر بھی ہیں, جن لوگوں کے درمیان بھی ہیں, وہاں حق بات کا اظہار کیجئے. جب آپ حق کا اظہار کریں گے تو وہ خود بخود باطل طاقتوں کے لیے نقصان دہ ہوگی. وہ بات آپ اس کے خلاف نہ بھی جائیں تو بھی خود بخود وہ بات اس کے خلاف چلی جائے گی جب آپ کلمہ حق کو دہرائیں گے, کیونکہ حق نامی ہے باطل کے خلاف ایک ایسی آواز کا جو باطل کو لرزنے پہ اور کانپنے پہ اور پریشان کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. جی اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ جو ظاہر ہے ہم بات کریں شعائر حسینی کی, تو ہم کس طرح اپنے بچوں میں اور اپنے, ظاہر ہے ہم جب کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا, وہاں نوجوان علی اکبر بھی تھا, وہاں پہ قاسم بھی تھے. تو وہاں پہ جو آج ہم اپنے بچوں کی عمریں انہی عمروں میں دیکھیں تو ہم جب تقابل کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو تو شاید ابھی شعور بھی نہیں ہوتا, ہم ان کو بچہ ہی سمجھتے ہیں جب چاہے وہ 30 سال کے ہو جائیں. تو یہ کس طرح ہم اپنے بچوں میں یہ تربیت کریں, یہ ذہن سازی کس عمر سے کریں, کیسے کریں کہ ان کے اندر ظلم سے نفرت پیدا ہو, ذلت سے نفرت اتنی پیدا ہو کہ وہ ذلت کے سامنے جو ہے ایک حسینی کی مانند جو ہے واقعتاً کھڑے ہو سکتے ہوں. کیا پیرامیٹرز ہیں اس کے لیے, کیا کریں ماں باپ, کیا کرے معاشرہ, کیا کرے جو مجالس پڑھنے والے, مطلب کیا اختیار کیا جائے؟ دیکھیے اس کے لیے بچوں میں کس طرح سے اس چیز کو ہم پیدا کریں اور بچوں کی ذہن سازی کیسے کریں کہ وہ ظلم کے خلاف ہوں اور حق کے طرفدار ہوں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, بچوں کا آئیڈیل ان کے بڑے ہوتے ہیں, جو بڑے کرتے ہیں وہی کام بچے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اگر نماز روزے کا ماحول ہے, گھر میں بڑے نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 سال کے 3-3 سال کے بچے بھی مصلی بچھا کے کھڑے ہونے لگتے ہیں. انہیں شعور نہیں ہوتا ابھی کہ نماز کیا شے ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے, مگر وہی ارکان جس طرح سے بڑے کر رہے ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی وہ اسی انداز میں نقل کر رہے ہوتے ہیں برابر میں مصلی بچھا کر. یہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا. تو جو ہمارے بڑے کریں گے وہ اثرات بچوں پہ بھی مرتب ہوں گے, یہ بات طے شدہ ہے. اور دوسری چیز امام نے فرمایا ہے, امام علیہ السلام نے, کہ بچوں کی تربیت شروع ہی سے, یعنی جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ, تبھی سے ہمیں اس پر دھیان دینا ہے, خیال رکھنا ہے. اور ان کی تربیت جب وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں, 7 سال تک امام فرماتے ہیں کہ آپ بچے کے غلام بن کے رہیے, اور 7 سال کے بعد اس طرح سے تربیت کیجیے کہ پھر وہ آپ کی باتوں کو اور آپ جو کہیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہو اور آپ کی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانے لگے. تو ہم
جو کربلا کا واقعہ ہے اتنا پاورفل، اتنا طاقتور ہمارے پاس ایک پرقوت استعارہ ہے کربلا کا. تو ہم چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں انہیں مجلسوں میں لے کے جائیں اور مجلسوں میں جلوسوں میں لے کر جائیں اور گھر میں جب آئیں تو انہیں کربلا کے واقعات سنائیں اور خاص کر صرف اور صرف وہ واقعات نہ سنائیں کہ جس میں شہادت کا تذکرہ ہے. ہم انہیں وہ واقعات بھی سنائیں کربلا سے متعلق جن میں میسج چھپے ہوئے ہیں، جن میں پیغام چھپے ہوئے ہیں، جو ہماری ہدایت کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کربلا کے اندر جو ایک گمراہ انسان کو، ایک بھٹکے ہوئے انسان کو صراط مستقیم پر لاتے. تو ہم ان پہلوؤں کا، ہم ان گوشوں کا تذکرہ کریں اور انہیں سنائیں. اور ہمارے پاس سارے کردار ہیں. نوجوان جناب علی اکبر ہیں، ان کا کردار بھی ہے. اور اگر ہم دیکھیں بچوں کا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا 6 مہینے کے، جہاں حضرت علی اصغر علیہ السلام ہیں، وہیں اون محمد بھی ہیں، 13 برس کے حضرت قاسم بھی ہیں. ہر ایج گروپ کے یہاں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لوگ موجود ہیں. حضرت عباس بھی ہیں، 32 برس کا سن ہے ان کا. امام زین العابدین ہیں جن کا 28 برس کا سن ہے. تو ہر سن کے افراد کربلا کے واقعے میں موجود ہیں اور ہر طرح کے درد یہاں موجود ہیں. آپ دیکھیں نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت اگر بچوں کو بتانا ہے تو ہم انہیں بتائیں کہ کربلا کے میدان میں کس طرح سے امام حسین نے برستے ہوئے تیروں میں نماز پڑھی ہے. اگر نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اگر نماز کو امام اہم نہ سمجھتے تو تیروں کی بارش میں نماز نہ ادا کرتے. امام کا تیروں کی بارش میں نماز ادا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نماز کتنی اہم تھی امام کے نزدیک. تو ایک اتنی عظیم ترین عبادت جو ہمارا امام تیروں کی بارش میں بھی ادا کر رہا ہے اور ہم اس نماز سے غافل ہیں. اگر ہم نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسینی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم امام حسین کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں. تو ہمیں اب اس پر غور کرنا چاہیے. اور اگر ہم نیکیوں کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کر رہے ہیں اور ہم برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں تو بھی ہم سچے حسینی نہیں ہیں. ایک حسینی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 اسلام کے بنیادی رکن ہیں، ان پر ہمیشہ عمل پیرا رہے اور اس پر مستقل اپنی زندگی کو ایک ایسا لائحہ عمل بنائے کہ جس کے ذریعے خود بھی وہ نیکیوں کے راستے کو اختیار کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لانے کے لیے آمادہ کرے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی مضبوط ذریعہ ہے تبلیغ کا اور بہت مضبوط وسیلہ ہے، وہ ہے منبر. اگر ہم منبر کا صحیح استعمال کریں تو یقین جانیے ہماری قوم میں بہت جلد اور بہت بڑی اور بہت نمایاں تبدیلی آ سکتی ہیں. مگر افسوس کہ منبر کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں بعض افراد. اور اہل منبر کچھ ایسے بھی ہیں جو بجائے ہدایت کے گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ کڑوی سچائی ہے. ہو سکتا ہے بہت سے میرے سننے والوں کو خراب لگے اور سوچے کون وہ ایسے منبر، اہل منبر ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں. وہ اہل منبر وہی ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ جو منبر سے بیٹھ کر بھی فتنہ و فساد کی باتیں کرتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں جب آئے تھے تو فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے آئے تھے. اور ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپسی میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اپنی ملت ہی کو منتشر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں منبر سے. ہم نے کوئی اصولی بن گیا، کوئی اخباری بن گیا، کوئی ملنگ بن گیا، کوئی مقصر، اتنے سارے مطلب نام، اتنے سارے ٹائٹل دے دیے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہی حسینیت ہے؟ کیا یہی امام حسین کا راستہ تھا کہ ہم دشمن کے خلاف یکجا ہونے کے بجائے، قاتل کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے اپنے ہی اوپر اپنی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں؟ تو ہم کیسے جوڑیں ایک دوسرے کو؟ یہ آپ نے بہت اچھی پوائنٹ کی نشاندہی کی کہ ہم دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ مجالس ہوں یا ایون ہم دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، جو ہمارے دوسرے اسکول آف تھاٹس کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے رنجشیں، اختلافات چلتے رہتے ہیں. ہم کیا ایسا کریں کہ ہم میں انسانیت، محبت، رواداری اور جو ہے یونٹی تھوڑی سی بڑھ پائے؟ کس طرح وہ جذبہ برداشت یا صبر ہم اپنے اندر لائیں؟ کیا کیا جائے؟ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم اپنا اصول بنا لیں کہ جس سے یہ جو اختلافات ہیں وہ جو ہے کم سے کم وہ ان کی جو آگ ہے وہ ہمیں جلا کے بھسم نہ کرے؟ اس کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف منبر کے غازی نہ بنیں، کہ منبر پر آ کر بہادری نہ دکھائیں، بلکہ ہم میدان عمل میں بھی غازی بنیں، ہم میدان عمل میں بھی بہادر بنیں اور ہم ان فتنہ و فساد کے خلاف کھڑے ہو جائیں
جو ہماری قوم اور ہماری ملت میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم امام حسین کے راستے کو اختیار کریں. اور امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ کہ ہم سچائی کو قبول کریں، ہم جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں. ہم ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. جب ہم جھوٹے الزامات لگائیں گے اور سچ سے دور ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم امام حسین کے راستے سے دور ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم حق بولیں گے. تو جب ہم سچ بولیں گے اور حق بولیں گے تو یقینی طور پر جب ہمارے اندر جذبہ صداقت پیدا ہوگا تو ہم فتنوں سے بہت ساروں سے اپنے آپ ہی دور ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں بہت سے معاملات میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اگر ہمارے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے تو ہم اس مرحلے پر صبر کر لیں، لیکن اگر دین کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے تو وہاں پر ہمیں صبر نہیں کرنا ہے. اگر کہیں دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ پھر ہم اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں، خواہ کتنے بھی ہم کمزور ہوں. اور آج کا جو دور ہے یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے. مجھے کسی شاعر کے مسیح کا ایک بند یاد آ رہا ہے کہ آج کا دور جب دور فتن ہے اے دوست، پنجے ظلم میں دستور چمن ہے اے دوست، ہر طرف کفر و ضلالت کا چلن ہے اے دوست، ایک مبہمتی فضاؤں میں گھٹن ہے اے دوست، خود پڑے بھی ایک تمدن کے پرستار ہیں لوگ، علم رکھ کر بھی جہالت میں گرفتار ہیں لوگ. تو ہمارے پاس سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم علم رکھنے کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہیں جو جاہل کرتے ہیں. تو ہم میں اور جاہلوں میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمیں جہالت کا خاتمہ کرنا ہے. اور ہم نے ہماری ایک غلطی اور ہے، ہم نے بعض جہلا کو منبر پہ جگہ دے دی اپنے، اور جاہل حضرات ضدی طبیعت کے لوگ جب وہ منبر پہ آتے ہیں تو اسی طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اسلام ضد کے خلاف ہے. اسلام یہ نہیں کہتا اپنی طبیعت میں آپ ضد پیدا کیجئے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ بات آپ حق بات کو قبول کیجئے چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو. یعنی کہ میٹھی بات اگر باطل کی ہے تو آپ اسے قبول کر لیں، اور پھر اپنے مزاج میں ضد پیدا کر لیں کہ اب ہم نے یہ مان لیا تو بس اب ہم اس کو مانتے رہیں گے چاہے ہم غلطی کیوں نہ ہو. اگر آپ غلط ہیں تو ہمیں اصلاح کرنا چاہیے. اس لیے کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تھے اور انہوں نے اس موقع پر جو یادگاری خطبہ دیا ہے اس خطبے میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں جو کربلا کے میدان میں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرنے آیا ہوں. نانا کی امت کی اصلاح کرنے امام کہہ رہے کربلا میں اس لیے آیا ہوں. تو جب امام حسین کربلا کے میدان میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے یہاں آیا ہوں، تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ممبروں سے اصلاح امت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم ممبروں سے اصلاح امت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو یقیناً ہم امام حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور اگر ہم امام حسین کے اس پیغام کو بھول گئے جو امام نے اس موقع پر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف خالی زبانی حسینیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، عملی طور پر ہماری زندگی میں حسینیت کہیں نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی بات مجھے بتائیے گا کہ جو اخلاقیات ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے ابھی آپ نے جناب حر کا بھی ذکر کیا کہ امام حسین نے کس طریقے سے ان کو جھنجھوڑا، ان سے محبت اور پیار کا رکھا سلسلہ، حالانکہ وہ تھے جنہوں نے روکا انہیں، پانی بند کیا اور سارا کچھ. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اخلاقیات کا کیا رول ہے، کیونکہ یہاں پہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات آتی ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کوئی بھی ہمارے ارد گرد دوسرے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح اپنے اخلاق کو بلند اس قدر رکھ سکیں کہ ہم دشمن کو دوست بنانے والے ہوں، نہ کہ دوستوں کو ہی دشمنوں میں جو ہے بدلنا شروع ہو جائیں یا اپنوں کو ہی ہم غیر بنانے لگ جائیں. کیا گر ہمیں آئمہ کی تربیت سے ملتا ہے کہ ہم جو ہے دشمنوں کو بھی دوست بنانے کا ہنر سیکھ پائیں؟ کل میرے خیال ایک واقعہ بھی آپ بیان کر رہے تھے ایک جگہ پہ، اگر آپ وہ بیان کر پائیں تو. جی، میں آپ کو کہ مجھے پھر اس وقت کیونکہ میں ادب کا طالب علم ہوں تو مجھے پھر ایک بند کسی دوسرے شاعر کا یاد آ گیا کہ اس نے کہا تھا، آپ نے کہا نا کہ دوست کو کیسے دشمن بنائیں، دشمن کو معاف کیجیے گا، دشمن کو کیسے ہم اپنا دوست بنائیں. تو اس پر مجھے یاد آ گیا کہ اے دوست دل میں گردے کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے،
کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے دہشت نہ چاہیے، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. سبحان اللہ، بہت عمدہ. تو اب آپ آئیے اس کی طرف کہ دشمن کو کیسے دوست بنائیں. بالکل. امام حسین کی تعلیمات کیا ہیں؟ امام حسین یہ نہیں کہتے کہ آپ گنہگار کو مار ڈالی. امام حسین یہ نہیں کہتے دشمن کو آپ قتل کر دیجیے. امام حسین کا پیغام کیا ہے؟ امام حسین کا پیغام اور اہل بیت علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہ کیجیے، گناہ سے نفرت کیجیے. بالکل سمجھ رہی ہیں میں نے کیا کہا؟ جی بالکل گناہ بالکل. ہاں گناہ گار سے نفرت نہ کیجیے، گناہ سے نفرت کیجیے. جب آپ گناہ سے نفرت کریں گے تو گناہ گار خود بخود پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. بالکل. بھائی گنہگار کون ہے؟ ہم اور آپ ہی تو گنہگار ہیں. جب ہم گناہ سے ہی نفرت کریں گے اور ہم گناہ کے راستے پر ہی نہیں جائیں گے تو گنہگار کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ بالکل. امام فرماتے ہیں دشمن کو قتل نہ کرو، اس کے دل سے جذبہ دشمنی کو قتل کر دو. بالکل. جب جذبہ دشمنی قتل ہو جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے خلاف نہیں جائے گا. پھر وہ کیا کریں کہ جذبہ دشمنی ختم ہو سکے؟ کیا ایسا ٹول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ نے جو واقعے کی طرف ابھی اشارہ کیا تھا میں وہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو. واقعہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے اور مسجد نبوی کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اچانک مسجد کے باہر ایک شور ہوتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں کیسا شور ہے؟ تو کسی صحابی کو کہا کہ جا کے دیکھیں آپ کہ کس طرح کا شور ہے، کیسی آوازیں آ رہی ہیں. تو وہ شخص باہر گیا، اس نے دیکھا مسجد کے باہر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہوا ہے اور باقی لوگ شور اور ہنگامہ کر رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں. تو وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ باہر ایک شخص ہے جس کو لوگوں نے گرفتار کیا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف جمع ہیں اور آوازیں بلند کر رہے ہیں. اتنے میں وہ شور کی آوازیں مسجد کے اندر داخل ہو گئی. کیا دیکھا؟ کچھ لوگ اس آدمی کو اٹھائے ہوئے پیغمبر کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں رسی میں بندھے ہوئے ہیں. پیغمبر نے جب دیکھا کہ کسی انسان کو کوئی اس طرح سے بے بس و لاچار بنا کے لا کے میرے سامنے رکھ دیتا ہے تو پیغمبر پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ کون ہے اور اس کا جرم کیا ہے؟ آپ نے اس کے ہاتھ اور پیر کیوں باندھ رکھے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جو بھیڑ وہاں جمع تھی کہ سرکار ہم نے اس لیے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہیں اور یہ بڑی مشکل سے ہماری گرفت میں آیا ہے. یہ ہمیشہ آپ کے خلاف شعر کہتا ہے، یہ شاعر ہے. اس نے آج تک اتنے سارے شعر آپ کے خلاف کہے ہیں کہ وہ لوگوں میں زبردست خاص و عام ہو گئے ہیں. تو ہم اس سے پریشان تھے، عاجز تھے اس کے اشعار سے، لہذا آج یہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہم اس کو گرفتار کر کے لے آئے، پکڑ کے لے آئے. کہا اچھا اس نے میرے خلاف شعر کہے؟ کہا ہاں سرکار یہ آپ کے خلاف شعر کہتا ہے. تو آپ نے امام علی علیہ السلام سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اے علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. اب امام علی نے اس شخص کو اٹھایا اور باہر کی طرف چلے مسجد کے باہر. اب یہ لوگ بھی سارے اصحاب اور سارے اس وقت جتنے مسلمان سے جمع، یہ سب پیچھے پیچھے کہ اب امام علی اس کی زبان کاٹیں گے، کینچی طلب کریں گے اور اس کی زبان کاٹی جائے گی اور ہم تماشا دیکھیں گے. تو امام علی نے لا کے باہر مسجد کے اس کو ایک صحن میں رکھا اور رکھنے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے امام علی نے اس کے ہاتھ کھولے، اس کے پیر کھولے اور اس کے بعد اسے باہر لے کر آئے. اور باہر آنے کے بعد کہا دیکھو یہ میرا گھوڑا ہے، اس پر بیٹھو، دیکھیں تمہیں سواری کرنا آتی ہے یا نہیں آتی. وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا. اس کا امام نے فرمایا جاؤ آپ خود چلے جاؤ یہاں سے. اس نے گھوڑے کو محنت کی اور نکل گئے. یہ لوگ دیکھتے رہ گئے سارے کے سارے. یہ سب غصے میں پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اتنی مشکل سے پکڑا تھا اس کو اور امام علی نے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا اور آپ نے تو کہا تھا اس کی زبان کاٹنے کے لیے، تو انہوں نے زبان بھی نہیں کاٹی. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے جو کہا تھا علی نے وہ کر دیا. اب وہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیسے کر دیا؟ آپ نے تو زبان کاٹنے کے لیے کہا ہے، اس نے کاٹی نہیں ہے. کہا وقت آنے پہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. بات ختم ہو گئی. اگلے دن نماز فجر میں صبح میں ایک منظر دیکھا عجیب و غریب. وہ منظر یہ ہے کہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. ان نمازیوں کے درمیان جب پیغمبر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نبی کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اسے غور سے دیکھا اور کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سرکار میں ساری رات جاگا ہوں، میں سویا نہیں ہوں. تو کہا اچھا تو میں نے رات میں جاگ کے آپ کا قصیدہ کہا ہے، اگر اجازت ہے تو میں سناؤں؟ تو پیغمبر نے کہا سناؤ بسم اللہ.
اس نے قصیدہ سنانا شروع کیا نبی کریم کی شان میں. سبحان اللہ. ایک مکمل نعت پاک, بڑی خوبصورت نعت سنائی. جب اس نے نعت سنائی سارے لوگ حیرت زدہ کہ اتنی اچھی نعت کس نے کہی. اب جو مڑ کے سب نے دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جس کو کل پکڑ کر لائے تھے, اور امام علی نے اس کے ہاتھ اور پیر کو کھول دیا تھا, اسے آزاد کر دیا تھا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے معزز, اے میرے محترم اصحاب, کل میں نے کہا تھا کہ علی سے کہ اس کی زبان کاٹ دو, تو آپ حیرت زدہ تھے کہ زبان نہیں کاٹی اس نے اور ہاتھ اور پیر کھول دیے اس کے. تو دیکھو یہ تم سمجھ رہے تھے کہ وہ زبان کاٹنے کی بات کی میں نے جو اس کے ذہن میں ہے, تم میری بات نہیں سمجھ پائے تھے. میں نے وہ زبان نہیں کاٹنے کا حکم دیا تھا کہ جو اس کے ذہن میں ہے, بلکہ میں نے اس زبان کو کاٹنے کا حکم دیا تھا جو میری منقصد میں, میری برائی میں چلتی ہے. سبحان اللہ. اور علی نے اس کے ساتھ ایسا خوبصورت سلوک کیا کہ وہ اس کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ گئی. اور اب دیکھو یہی وہ شخص ہے جو میری مذمت میں اشعار کہتا تھا, آج میری مدح میں قصیدہ کہہ کر لایا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے سیرت, کردار. آپ نے کہا نا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو متاثر کریں, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی سیرت کے ذریعے سے. ہماری پرابلم یہ ہے, ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعوے بہت کرتے ہیں, عمل کم کرتے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں, یہ ہمیں عمل سے ثابت کرنا ہے, زبان سے نہیں. جب ہم باہر نکلیں, لوگ ہم سے ملیں, ہمارے اعمال کو دیکھیں, ہمارے افعال کو دیکھیں, تو دنیا ہمارے اعمال و افعال کو دیکھ کر کہے کہ یہ حسینی ہیں. اس طرح کے امام حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں. مثلا کسی کے ساتھ تجارت میں اگر ہم لین دین کر رہے ہیں تو ہمارا شعار ہونا چاہیے ایمانداری. اس کے لیے ہمیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے مگر ہم اپنے ایمان کو فروخت نہ کریں, ہم کاروبار میں بے ایمانی نہ کریں. ہم اگر کہیں پڑھا رہے ہیں, کسی اسکول میں ٹیچر ہیں, کسی آفس میں ملازمت کرتے ہیں, تو ہم اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ انجام دیں. یہ ہے حسینیت. اور اگر ہم اپنے کام کو ذمہ داری کے ساتھ انجام نہیں دے رہے ہیں اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم حسینی ہیں اور وہاں سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں, تو پھر یہی وہ رزق ہے جو رزق کے حلال ہوتے ہوئے بھی رزق کے حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی کو پریشان دیکھ رہے ہیں, کسی کو اذیت میں دیکھ رہے ہیں, تو ہم چشم پوشی کر کے وہاں سے نہ گزر جائیں, بلکہ ہم اس کی پریشانی میں اس کے شریک ہو جائیں, اس کا ساتھ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے کردار کا اثر سامنے والے پہ پڑتا ہے. ہمارا مخالف بھی, ہمارا دشمن بھی اگر ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ہمارے کردار کا لوہا مانے گا. میں اس کے لیے ایک اور مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ مکہ معظمہ کا واقعہ ہے. مکہ معظمہ میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں. جب وہ وہاں ایک گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ضعیفہ ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے, وہ بہت بھاری سامان لے کر جا رہی ہوتی ہے. وہ بھاری سامان اس سے اٹھ نہیں رہا ہے, وہ تھوڑا چند قدم چلتی ہے پھر سامان رکھ دیتی ہے, پھر چند قدم چلتی ہے پھر سامان رکھ دیتی ہے. رسالت میں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ ہیں بوڑھی عورت میرا سلام ہو آپ پر, اگر آپ اجازت دیں تو یہ سامان آپ کا میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں. اس ضعیفہ نے دعائیں دی کا زندہ باد سلامت رہو بیٹا, میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو. پیغمبر نے وہ سامان اٹھایا, اس کے گھر لے کے گئے. جب اس کے گھر گئے اور واپس آنے لگے سامان پہنچا کر, تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے نوجوان ٹھہر جا, تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میرا یہ سامان, اتنا بھاری سامان میں اٹھا نہیں سکتی تھی, میرے گھر تک پہنچایا ہے, لہٰذا میں تمہیں کچھ دے تو نہیں سکتی مگر ایک نصیحت کر رہی ہوں, اس پہ عمل کرنا. تو وہ ٹھہر گئے رسالت میں. فرمایا جی فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. کہا دیکھو بیٹا, اس مکے میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد, اور وہ محمد نام کا نوجوان لوگوں کا دین خراب کرتا ہے, ہمارے قدیمی دین کے خلاف بولتا ہے, لہٰذا تم اس سے دور رہنا. وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے تو تم اس کے پاس نہ جانا, کہیں وہ تمہارا دین خراب نہ کر دے. رسالت مام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اے معظمہ, اے ضعیفہ, جس نوجوان سے دور رہنے کی آپ ہدایت کر رہی ہیں وہ نوجوان میں ہی ہوں, میرا ہی نام محمد ہے. بس جیسے اس عورت نے سنا کہ آپ ہی کا نام محمد ہے اور آپ ہی محمد ہیں, تو اچھا آپ محمد ہیں, مجھے تو آپ کے بارے میں بہت خراب خراب باتیں بتائی گئی تھی, تو آپ تو اتنے اچھے نوجوان ہیں, تو آپ پھر مجھے کلمہ پڑھائیے, میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے دین اسلام کو قبول کر لیا. تو آپ نے دیکھا یہ کس بات کا اثر ہے, کردار کا اثر. بالکل. تو ہمیں اپنے کردار کو اس طرح کا بنا کر پیش کرنا ہوگا کہ دنیا ہماری طرف راغب ہو, دنیا ہماری طرف جھکے,
دنیا ہم سے متاثر ہو. اگر ہم زبانی دعوے کریں گے اور کردار کے نام پر ہم زیرو ہوں گے تو پھر ہماری کسی بات میں اثر نہیں ہوگا. ہماری باتیں تبھی اثر انداز ہوں گی جب ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے انڈیا لکھنؤ سے. ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اس قدر خوبصورت اور اس قدر سیر حاصل اور معنوی گفتگو کی. امید ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں اس سے ضرور فیضیاب ہوئے ہوں گے، اور ہم بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا، اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. السلام عليك سيدتي يا